سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، گھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ فعل کی قسمیں۔ فعل امر۔ فعل امر کہتے ہیں ایک ایسا کام جو کسی کے حکم کے لیے، جو کسی کو کرنے کے لیے دیا جائے۔ فعل نہیں، کسی کو کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے کہیں گے فعل نہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں کسی بھی لفظ کی پہلی صورت، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ پرندہ اڑا، آسمان پر اڑ رہا ہے اور وہ شام کو لوٹ آئے گا، تو اس میں 3 زمانے ہیں۔ پہلا زمانہ ہے ماضی، اڑا۔ دوسرا زمانہ ہے حال، اڑ رہا ہے۔ اور تیسرا زمانہ ہے وہ شام کو لوٹے گا۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کچھ ایسے جملے بنانے سیکھے تھے جن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے تھا۔ گزرا ہوا زمانہ یعنی ماضی، یعنی پاسٹ ٹینس۔ آج ہم انہی جملوں کو مختلف گروپ میں تقسیم کریں گے اور اس طرح ہم دیکھیں گے ماضی کی مختلف قسمیں۔ تو چلیں۔ ماضی کی قسمیں۔ دوستو، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں اس طرح کے جملے کئی بار سنے ہوں گے اور کئی بار خود کہے ہوں گے، جیسے اس نے خط لکھا، میں نے خط لکھا ہے، اس نے خط لکھا تھا، دوست نے خط لکھا ہوگا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ خط لکھ رہا تھا۔ ایک جملہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ لکھتا تو خط مجھے ضرور ملتا۔ یہ جملے ہیں 6 طرح کے، اور یہ جملے ہم اپنی روزانہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف 6 جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آپ پلازما پہ دیکھیے، غور سے دیکھیے کہ یہاں لکھا ہے، تھا، ہوگا، اگر، تو، اور یہاں خط لکھ رہا تھا۔ تو یہ 6 طرح کے جملے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ باتیں اس میں مشترک ہیں، یعنی کامن ہیں، جو ہر جملے میں ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے گا، کیا وہ خاص باتیں ہیں جو سب جملوں میں ہیں؟ ہاں،
سب کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے. جی ہاں سرتاج آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان تمام جملوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی سے ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. مگر یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی, آسانی سے کہی جا سکتی تھی. مگر ایک اور بات بھی ہے جو ان جملوں کے اندر پوشیدہ ہے. مجھے کوئی بتائے سوچ کر کہ ایک اور بات مشترک یعنی کامن ان 6 جملوں میں کیا ہے؟ سر ہاں بتائیے آپ. ان جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں معلوم ہیں. ہاں آپ نے بالکل صحیح پہچانا احتشام. ان میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں. غور کیجئے کہ اس فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھا فعل ہے. اس سبجیکٹ ہے، خط آبجیکٹ ہے اور لکھا ورب ہے. تو اس نے خط لکھا. اب یہ دونوں باتیں تمام جملوں میں موجود ہیں. غور کر کے دیکھیے کہ یہاں بھی ہے اس، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، خط یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. صرف تھوڑا سا فرق ان جملوں میں ہے کہ یہاں اگر ہے اور یہاں تو ہے، یہاں جب اور خط لکھ رہا تھا وغیرہ ہے. ورنہ کا مشترک پہلو تو اس کے اندر پایا جاتا ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے غور کر کے ایک آدھ فرق اور نکل سکتا ہے. میرا خیال ہے نہیں ہے. یہ 2 فرق ہی ہیں جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہے. ہم اس کے تعلق سے کچھ اور معلومات ابھی ہم حاصل کریں گے. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں ماضی کی قسمیں. ابھی ہم نے سرسری طور پر دیکھا ہے کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں اور ہم نے ان 6 قسموں کو 6 مختلف جملوں سے سمجھا ہے. اب ہم انہی 6 قسموں میں سے 4 قسموں کو لیں گے اور ان کے نمونوں پر ہم بنائیں گے کچھ جملے. تو چلیں دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے وقفے سے پہلے ماضی کی 6 قسمیں دیکھی تھیں. اب ہم ان 6 قسموں میں سے 4 کو بنیاد بنا کر کچھ جملے بنائیں گے. طریقہ یوں رکھیں گے کہ میں ایک ایک قسم کو لوں گا اور اس کی ایک ایک مثال لوں گا اور اسے لکھوں گا بورڈ پر. آپ اسے پڑھیے اور آپ کی اپنی طرف سے کچھ جملے بنائیے تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ میری بات آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہے. تو آغاز کریں. پہلا جملہ کچھ اس طرح ہے. دیکھیے میں نے خط لکھا. میں نے خط لکھا. تو اس نمونے پر ہمیں کوئی ایک آدھ جملہ آپ کی طرف سے مل جائے. میں نے خط لکھا. ہاں بتائیے. میں نے ایگزیبیشن دیکھا. میں نے ایگزیبیشن دیکھا. ایگزیبیشن کو اردو میں کہتے ہیں نمائش. نمائش ذرا آسانی سے بول سکتے ہیں, ایگزیبیشن بہت اندر سے بولنا پڑ رہا ہے. تو میں نے ایگزیبیشن دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے نمائش دیکھی, دیکھا نہیں, ایسا کیوں کہیں گے یہ ہم اگلی کسی کلاس میں آپ کو سمجھائیں گے کہ ایگزیبیشن ہو تو دیکھا اور نمائش ہو تو دیکھی, کیوں ایسا ہوتا ہے. ایک آدھ اور جملہ آ جائے اسی بنیاد پر. میں نے فین خریدا. جی ہاں,
میں نے فین خریدا. فین کے لیے پنکھا کا لفظ بھی مستعمل ہے, آپ وہ بھی کہہ سکتی ہیں. میں نے فین خریدا یا میں نے پنکھا خریدا. اس جملے کی خاص بات یہ ہے, اس جملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو ہے, نہ تھا ہے, نہ ہوگا ہے. یہ مطلق ہے, یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے, ماضی مطلق کہتے ہیں. یعنی اس میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے فین کب خریدا, ہے, تھا, ہوگا, نہیں, کچھ نہیں معلوم ہوتا. تو یہ اس جملے کی خاص بات ہے. اب آئیے ہم دوسرے جملے کے نمونے پر کچھ جملے بنائیں. اور دوسرا جملہ بہت آسان ہے, اور وہ ہے, یہاں آپ کو صرف ہے بڑھانا ہے. میں نے خط لکھا ہے. اس جملے کی خصوصیت یہ ہے کہ ماضی میں کسی کام کو واقع ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے, بہت تھوڑا سا وقت ہوا ہے, ابھی آیا ہے, بیٹھا ہے, لکھا ہے, وغیرہ. جو کم وقت لگا ہے تو ہم ہے کہیں. اس بنیاد پر آپ بنائیے ایک آدھ جملہ. آپ میں سے کوئی, آپ میں, ہاں ذاکر بنائیے. اس نے پلنگ خریدا ہے. جی ہاں, میں نے پلنگ خریدا ہے, یا اس نے پلنگ خریدا ہے, یعنی ابھی خریدا ہے, ابھی ابھی کام ہوا ہے. ایک آدھ اور جملہ. میں نے پلنگ خریدا ہے, نہیں ہے. میں نے قلم خریدا ہے, میں نے کتاب خریدی ہے, وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کام کو ہوئے ذرا سا وقت ہوا ہو تو ہم لکھیں گے ہے. تو یہ رہی دوسری مثال. اب ہم دیکھیں گے اس کی تیسری مثال. اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, صرف ہے کی جگہ پر تھا لکھنا ہے. میرا خیال ہے اب آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے جملے میں ہے میں کام ابھی ہوا تھا, اب ہم تھا لکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کام کو ہوئے, واقع ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے, کیونکہ تھا تھوڑا سا ماضی دور چلا گیا. میں نے خط لکھا تھا, میں نے پلنگ خریدا تھا, اب پرانا ہو چکا ہے. میں نے تاج محل دیکھا تھا, بہت پہلے. تو اس بنیاد پر, اس نمونے پر کوئی ایک آدھ جملہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائے. میں نے ناول پڑھا تھا. بالکل صحیح آپ نے کہا, میں نے ناول پڑھا تھا, یعنی بہت دنوں پہلے پڑھا تھا. یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ بہت دن گزر چکے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہے اگر ہے تو کم وقت ہے, تھا اگر ہے تو بہت وقت گزر چکا. ایک اور قسم, ہم نے شروع میں صرف 4 قسمیں لینے کا آپ سے وعدہ کیا تھا, تو 3 ہم دیکھ چکے ہیں. اب آخری قسم آج کی وہ دیکھیں گے, اور اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے. تھا کی جگہ پر آپ کو لکھنا ہے ہوگا. اس جملے کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے خط لکھا ہوگا. اس میں تھوڑا سا شک پایا جا رہا ہے, شاید لکھا ہو, شاید نہ لکھا ہو. تو جملے کی خصوصیت کیا ہے؟ شک کی بنیاد پر جو کام ہوا ہو اسے ہم کہیں گے میں نے خط لکھا ہوگا شاید. تو اس بنیاد پر آپ لوگ کچھ جملے بنا سکتے ہیں. بھائی نے کھا لیا ہوگا. جی ہاں, آپ نے ٹھیک کہا, بھائی نے کھا لیا ہوگا. اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی نے واقعی کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے, ہم بس گمان کر سکتے ہیں کہ اس نے کھا لیا ہوگا. تو اسی نمونے پر ایک آدھ جملہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائے. ماں نے یاد کیا ہوگا. جی ہاں خلیل, آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں نے یاد کیا ہوگا.
अक्सर औकात जब हिचकी लगती है तो हम कहते हैं किसी ने याद किया होगा, किसी ने याद किया होगा, तो हिचकी के साथ वो याद आता है। खलील ने बिल्कुल सही मिसाल दी, माँ ने याद किया होगा। तो ये रहे हमारे 4 तरह के जुमले। मैं एक मर्तबा इन तमाम जुमलों को यहाँ लिखता हूँ, आप गौर से देखिए। पहले जुमले में न है, न था है, न होगा है। दूसरे जुमले में तो दूसरा जुमला है मैंने खत लिखा है। तीसरा जुमला है मैंने खत लिखा था। और चौथा जुमला है मैंने खत लिखा होगा। तो ये 4 तरह के जुमले हैं और माजी की 4 किस्में हैं। यहां एक बात वाज़ेह कर दूं, और वो ये है कि है जमा होगी, है तो उसी के साथ खत लिखे हैं या खुतूत लिखे हैं। फिर लिखा था, लिखी थी, लिखी थी, लिखे थे हो जाएगा, होगा, होंगे, होंगी वगैरह। तो ये माजी के 4 तरह के जुमले थे। एक और बात आपको याद दिला दूं कि पहली मिसाल वो माजी मुतलक की है, क्योंकि उसमें ना है, ना था है, ना होगा है वगैरह। दूसरी मिसाल माजी करीब की है, क्योंकि उस काम को अभी हुआ है, क्योंकि अभी वो काम हुआ है। तीसरी मिसाल माजी बईद, बईद कहते हैं दूर को, तो ये माजी बईद की मिसाल है। और जो चौथी मिसाल है वो है माजी शक्किया की, क्योंकि उसमें कोई काम माजी में शक के साथ हुआ है। तो ये रही हमारी 4 किस्में। तो नाजरीन, हम देख रहे हैं माजी की किस्में। कल आपकी खिदमत में माजी ही की 2 किस्मों का खूबसूरत सा तोहफा लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा हमारा तोहफा। दोस्तों, आज आपने माजी की किस्मों की बुनियाद पर जितने जुमले बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज।